تو سینیٹر کامران مرتضیٰ اف یو کوڈ پلیز ٹیل اس کہ آپ کی نظر میں یہ کیوں پرابلمٹک ہے 27th امینڈمنٹ عدلیہ کی آزادی کے پوائنٹ آف ویو سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 27th امینڈمنٹ کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے 26ویں امینڈمنٹ کو دیکھنا ہوگا. اور 26 مزید آگے کروں جی؟ اب بتائیے آواز ٹھیک ہے میری؟ جی کمپیریٹیولی میں ذرا آہستہ بولتا ہوں, آپ جتنا تیز بول نہیں سکتے. ویسے بھی بلوچستان کی آواز جو ہے وہ دور تک نہیں جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ جدھر تک چلی جائے اتنا کافی ہے. تو چلیں, یہ تو پھر ایک لمبا مسئلہ, سیاسی مسئلہ بھی ہے اور سماجی بھی ہے, بہت سارے معاملات کے ساتھ. سر ایسا ہے کہ 27th امینڈمنٹ پہ آنے سے پہلے 26th امینڈمنٹ پہ آئیے. کہ 26th امینڈمنٹ یہ جو انٹروڈیوس ہوئی تھی, جو مجھے یاد پڑتا ہے, اگست میں 2024 میں. اگست کا آخر ہوگا یا ممکن ہے کہ یہ سپٹمبر کا شروع ہو. تو یہ اس میں جب انٹروڈیوس ہوئی, اس کا ایک اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے. آپ 26th امینڈمنٹ کو یا 27th امینڈمنٹ کو جب ایگزامن کریں گے تو اس سے پہلے اس مائنڈ سیٹ کو بھی ایگزامن کریے جو ہمارے ججز کا بن گیا ہوا تھا. اور جب اس مائنڈ سیٹ کو ایگزامن کریں گے تو کیا جس چیز پہ غور کرنا ہے کہ کیا 26th امینڈمنٹ سے پہلے کی عدلیہ کوئی بہت آئیڈیل تھی یا عدلیہ کے ساتھ پورا نظام بہت آئیڈیل تھا. یہ ایک چیز ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے پاکستان میں کہ ہم ایک اس نقطے کو یا اس ایک واقعے کو بنیاد بنا کے ہم کہتے ہیں کہ یہ اس واقعے سے پہلے جو ہے وہ سب کچھ ٹھیک تھا, راوی چین لکھتا تھا, اور اس واقعے کے بعد جو ہے وہ راوی جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا لکھتا ہے, اور اس ایک واقعے کو ہم بنیاد بناتے ہیں. 26th امینڈمنٹ کی جو میں تقریباً ڈیٹس بتا رہا ہوں آپ کو, منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, بھون صاحب بھی بیٹھے ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ اگست کا آخری ویک تھا یا سپٹمبر کا شروع کا. اور جس دن اس کو انٹروڈیوس کروایا ہمیں تو آدھی رات کو دیا تھا وہ, اور جس دن ان کے خیال میں جو پاس ہونا تھا وہ اس سے اگلا دن تھا. اس دن میاں صاحب کو بھی, بڑے میاں صاحب کو بھی جو ہے نا وہ اس کمٹمنٹ کے ساتھ بلوا لیا گیا تھا کہ یہ صبح جو ہے اس میں سب ووٹ کریں گے اور یہ الٹیمیٹلی پاس ہو جائے گا. 56 کلازز تھے, اور ان 56 کلازز میں ملٹری کوڈ کی پروویژن بھی تھی, آرٹیکل 199 کی جو اس میں جو اختیار ہے ہائی کورٹ کا اس کو کرٹیل کرنے کا سیکیورٹی کے نام پہ وہ بھی تھا, ججز کی ٹرانسفر کے نام پہ آرٹیکل 200 میں یہ سب کچھ بھی تھا, اور باقی بھی تھا جس کو بعد میں کسی نہ کسی بہانے جو ہے نا وہ لے آیا گیا. اچھا, جب یہ انٹروڈیوس ہوا ہے تو اس سے پہلے اس ملک میں پولیٹیشین کے بھی بہت سارے گلے جو ہے وہ موجود تھے عدلیہ سے. اس ملک کے عام عوام کے بھی بہت سارے گلے موجود تھے عام عوام سے. اور اس حد تک میرے نجفی صاحب بیٹھے ہیں, میرے لیے بہت محترم ہیں, ہم چونکہ سارے اس نظام کا حصہ ہیں, اس حد تک گلے شکوے موجود تھے کہ واٹس ایپ گروپ بھی موجود تھے, اور وہ واٹس ایپ گروپ ان کے ساتھ بھی موجود تھے جو ابھی شاید کوئی ان میں سے ایک آدھ کنوکٹ بھی ہے. یہ اس حد تک جو ہے معاملات چلے گئے تھے, اور جب اس حد تک معاملات چلے گئے ہوئے تھے تو اس میں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو ہے ایک معاہدہ تھا. اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی, اس میں پاکستان مسلم لیگ نون بھی شامل تھی, اور ان کے درمیان ایگریمنٹ یہ تھا کہ جب بھی یہ اپنا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے کہ جب بھی موقع ملے گا کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گی, اور اس کو بعد میں کسی سٹیج پہ عمران خان صاحب نے بھی
اس کو انکنالج کیا تھا، اس کو اس کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے بھی اس کے ساتھ ایگری کیا تھا. یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا. اور دوسرا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ وہ ایک درست طور پہ یا غلط طور پہ ایک واٹس ایپ گروپ موجود تھا. اس جب یہ انٹروڈیوس ہوئی ہے اگست کے آخر میں یا نومبر کے شروع میں، اور اس اندازے کے مطابق ان کا اندازہ یہ تھا منسٹر صاحب ول بیئر می آؤٹ، اس اندازے کے ساتھ کہ دوسرے دن اس نے پاس ہو جانی ہے. اسٹل ہم نے ریزسٹ کیا، اس کو ریزسٹ کیا، 5-6 ہفتے تک ریزسٹ کیا. 56 کلازز کو جو ہے ان کے 21 کلازز پہ وہ بھی ڈائلیوٹڈ اس تک لے کے گئے. 5 کلازز جو ہے وہ JUI کے اس میں ہم نے انٹروڈیوس کروائے. ایک انوائرمنٹ کے حوالے سے بلاول نے جو ہے میری موجودگی میں بلاول نے اپنا شہری رحمان کو کہا کہ یہ اس میں جو ہے نا یہ بھی ہونا چاہیے. تو یہ 56 کلازز سے +1 ہو گیا، یہ 57 ہو گئے. 57 کے بعد جو ہے نا یہ 21 اور یہ 27 کلازز جو ہے نا وہ پھر الٹیمیٹلی پاس ہوئے. 5 JUI کے وہ ایز اے پرائیویٹ ممبر بل، اور باقی ریمیننگ اس میں بہت ساری تنقید PTI کی طرف سے آئی. میں آپ کے ساتھ ایک آنیسٹ اس میں کہ PTI جو ہے نا تمام معاملات میں ہمارے ساتھ تھی. ہمارے دوست ہوں گے اس میں بیٹھے ہوئے، بھلے وہ چاہیں تو وہ انکار کر سکتے ہیں، مگر یہ فیکٹ ہے کہ ان کو ہر ایک قدم پہ ان کو ساتھ شریک رکھا گیا. اور یہ شریک رکھنا JUI کے پارٹ پہ تھا، کیونکہ باقیوں کے ساتھ شاید اس وقت وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور وہ قدم قدم پہ شریک تھے. اور اس حد تک بھی شریک رکھا گیا ان کو کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے بانی چیئرمین سے پرمیشن لینی ہے عمران خان صاحب سے، تو بھی ہم نے جو ہے نا اس کو ڈیلے کر کے اس میں جیل کے دروازے تک ان کو راستہ دلوایا. اور میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے بہت آئیڈیل کام کیا ہوگا، اس میں بھی ہم سے نقص، ہم انسان ہیں، کوئی انسانی کاوش تھی، اس میں بہت سارے نقص رہ گئے ہوں گے. بہت سارے نقائص کے ساتھ ممکن ہے کہ یہ اس میں ہم نے 26 امینڈمنٹ جو ہے وہ پاس کی ہو، مگر اس میں جو سب سے زیادہ جو اہم کام تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بجائے کوشش کی کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بن جائے. اور JUI کا اس میں آئیڈیا یہ تھا کہ آپ نے جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ججز بنانے ہیں ان کو سینیارٹی کی بنیاد پہ رکھیے، یعنی چیف جسٹس پلس پونی جج، اور اس کے بعد جتنے بھی سینیارٹی کے حساب سے. مگر پیپلز پارٹی کی طرف سے پھر ایک اس میں ایسا جو ہے وہ چیز آئی جس کو میں ایک چھوٹے صوبے سے تعلق رکھتے ہوئے انکار نہیں کر پاتا تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہر صوبے کی نمائندگی ہونی چاہیے. اب یہ ہماری کمزوری تھی، کیونکہ اس میں کبھی ہماری نمائندگی ہوتی کبھی نہ ہوتی. تو ایک تو اس کے اوپر اعتراض کیا جا سکتا ہے، مگر اس کو ہم نے ریزسٹ کر کے جہاں تک ہم کر سکتے تھے ایک پارلیمانی نظام میں اپنے جو ہے 5-7 سیٹوں کے ساتھ سینٹ میں اور 8-10 سیٹوں کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں اس کو ہم نے اس کو یہ اس حد تک لائے. اس کے بعد ایک اور اپریہنشن تھا، چونکہ اس میں ہم نون میں بیٹھے ہوئے بہت سارے دوست جو ہے وہ ہمارے ذاتی دوست بھی ہیں. بعض باتیں ہم آپس میں شیئر بھی کر لیتے تھے، ذاتی تعلق بھی ہے وکالت کی وجہ سے بھی. بعض چیزیں جو شیئر کر لیتے تھے اس میں اپریہنشن یہ تھا 26 امینڈمنٹ میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 27 امینڈمنٹ میں ایک ووٹ سینٹ میں ہمارا چلا گیا تھا، اس نے فلور کراس کیا تھا، اور ایک ہی PTI کا. اس وقت 26 امینڈمنٹ کے ٹائم پہ بھی یہ بدنامی جو ہے یہ مختلف پارٹیوں کو درپیش تھی. ہم نے اپنی اس وقت عزت بھی بچانی تھی اور اپنا منشور بھی اس کو آگے لے کے جانا تھا. مگر زیادہ سے زیادہ اگر کوئی اس میں جس چیز پہ 26 امینڈمنٹ میں تنقید ہو سکتی ہے وہ یہ کہ چیف جسٹس کے لیے پینل کو ہم نے انٹروڈیوس کروایا. یہ پینل جو ہے جو انٹروڈیوس ہوا تھا، یہ پینل جو ہے یہ تقریباً ہر اس میں جہاں پہ بھی سلیکشن کا ایگزیکٹو کے پاس اختیار ہوتا ہے انکلوڈنگ دی آرمی چیف، یہ پینل کا کانسیپٹ تھا. مگر یہاں پہ ایک جنٹل مین کمٹمنٹ بھی تھی. ایک جنٹل مین کمٹمنٹ یہ تھی کہ اس دفعہ میں جو سینیارٹی ہے وہ اس کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا، یعنی جو موجود اس میں
اس کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا. مگر جب اس کے بعد کمیٹی بنی فار سلیکشن آف چیف جسٹس, جس میں خود بھی تھا, اور جب اس میں سلیکشن کا ٹائم آیا تو اس میں پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے آسان راستہ لیا, وہ نکل گئی اس میں سے, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم تو اس میں جو ہے ایبسٹین کرتے ہیں. میرے باقی دوستوں نے انہوں نے کہا کہ نہیں, اب یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. اور میں اکیلا تھا کہ پھر میں نے وہیں پہ ووٹ دیا جہاں پہ سینیارٹی کے حساب سے تھا, اور باقی لوگوں نے وہاں پہ ووٹ دیا, جو کہ اب صورتحال ہے. تو جو کچھ ہوا اس کے بعد 27ویں امینڈمنٹ میں, 27ویں امینڈمنٹ کو اپوز کرنے کی ایک وجہ تو سب سے پہلی یہ تھی کہ امریکہ کی 137 سال کی ہسٹری میں 27 امینڈمنٹ آئی ہیں. ہماری 75-76 سال کی ہسٹری میں اگر 75-76 سال کی ہسٹری لیں گے یا 1973 سے لیں گے, تو 1973 سے لیں گے تو ہماری 27ویں آ چکی ہے, 28ویں 29ویں جو نا پائپ لائن میں. ایک تو یہ وجہ تھی. دوسری یہ کہ اب تک ہم یہ تجربہ کرنے میں, ہم کو یہ تجربہ کامیاب نہیں ہوا تھا کہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ جو ہم نے کی ہے کانسٹیٹیوشن کو بینچ کی, اس کے فوائد جو ہے نا اس سے قوم کو کیا حاصل ہوئے ہیں. اب تک ہم اس فوائد کے بارے میں جو ہے وہ کلیئر نہیں تھے. اور اس کے بعد جو ہے نا چونکہ وہ کہیں سے کسی طرح سے ایک میجارٹی مل گئی تھی ہمارے دوستوں کو ٹریجری میں, تو اس لیے ہم ریلیونٹ نہیں رہے تھے. اس لیے انہوں نے ہمیں بائی پاس کرتے ہوئے یہ ایسی امینڈمنٹ کی جس کے بعد اس کانسٹیٹیوشن کا ایک سٹیٹس کم از کم ختم ہو گیا. وہ سٹیٹس یہ تھا, ہم یہ کلیم کرتے تھے, بلکہ بلوچستان میں یہ کلیم غلط تھا. وہاں اس وقت بھی جو ہے نا وہ ہمارے ایک دو ممبرز نے اس کو اپوز کیا تھا کانسٹیٹیوشن کو, مگر سٹل چونکہ وہ میجارٹی جو ہے اوور ویلمنگ میجارٹی نے اس کو پاس کر دیا تھا 73 کے آئین کو, تو ہم یہ کہا کرتے تھے کہ یہ متفقہ دستور ہے. تو کم از کم آج جو آپ کا یہ دستور ہے پاکستان کا, اس ترمیم کے بعد 27ویں ترمیم کے بعد یہ متفقہ دستور نہیں رہا. نجوی صاحب سے بڑے ادب کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے اتنے کیسز ڈسپوز آف کیے ہیں. بالکل کیے ہیں, بہت اچھے طرح سے. ان کا اپنا رویہ بھی بہت خوبصورت ہے وکلا کے ساتھ, لیٹیگنٹ کے ساتھ. مگر سر سوال یہ ہے کہ اتنے ججوں کی تعداد بڑھانے کے بعد کیا وہ ڈسپوزل جو ہے وہ ڈسپوزل اسی طرح سے ہے؟ سوال صرف آپ کے پاس یہ ہے کہ یہ جو 3 سال کی جو عمر کا وہ معیار بڑھایا گیا, جو کہ پچھلے 26 امینڈمنٹ میں بھی کوشش کی گئی تھی, مگر جس کو ہم نے اپوز کیا تھا, اس کے بعد جو ہے کیا وہ معاملہ کیا اس وجہ سے تو نہیں ہے کہ اب حکومت کو یا حکومت سے اوپر کے لوگوں کو وہ ڈر یا وہ خوف نہیں رہا جو وہ خوف موجود ہوا کرتا تھا؟ ایک سٹیج وہ تھا تھیسس کا, ایک سٹیج یہ آیا یہ اینٹی تھیسس کا. اب اس کے بعد اگلا سٹیج شاید سینتھیسس کا آنا چاہیے. ہم ایک انتہا پہ تھے 26ویں ترمیم سے پہلے, ہم دوسری انتہا پہ ہیں 27ویں ترمیم کے بعد, مگر ہم جو ہے درمیان کا راستہ کس وقت نکالیں گے؟ درمیان کا راستہ جس میں نہ وہ برائی موجود ہو نہ یہ برائی موجود ہو. جس دن یہ راستہ نکلے گا تو اس دن ملک جو ہے وہ میرا خیال ہے درست پیٹرن پہ چلا جائے گا. مگر اس سوال کا جواب یقیناً یہی ہے کہ 26ویں ترمیم سے پہلے بھی جوڈیشری جو ہے کوئی آئیڈیل نہیں تھی. آج بھی 27ویں ترمیم آنے کے بعد یا 28ویں ترمیم پائپ لائن میں ہونے کے بعد جوڈیشری جو ہے آئیڈیل نہیں ہے. یہ کس دن پاکستان کی جوڈیشری آئیڈیل ہوگی, اور جس دن یہ آئیڈیل بن جائے گی اس دن پاکستان میں ترقی کا سفر یقیناً شروع ہو جائے گا. آپ کا شکریہ.